أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے روز اول سے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ پاک رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس قرآن پر قربان جائیے جس کے شروع میں ہی یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے اپنے نور سے سب سے پہلے قلم کو، پھر لوح کو، پھر مخلوقات کو، پھر کل عالمین کو پیدا کیا، پھر ہر چیز زندہ کو تخلیق کرنے کے لیے پانی تخلیق کیا۔ جی ہاں، یہ وہی پانی ہے جس کو بنانے کے لیے آکسیجن ہائیڈروجن کو یکجا کر کے اس کو بنایا جاتا ہے۔ میرے رب کے کن فیکون سے یہ وجود میں آ گیا۔ صرف پانی کو لیجئے تو دیکھنے میں بے رنگ ہے، بے بو ہے، بے ذائقہ ہے، لیکن یہی پانی جب آسمان سے برستا ہے تو نہ صرف زمین کو سیراب کرتا ہے بلکہ اس سے انسان، حیوان، چرند پرند، نباتات، جمادات سب ہی فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ اس کے ایک رنگ کے پانی سے دنیا میں رنگا رنگ پھول، پھل، بوٹے، کھیتیاں اور اس میں طرح طرح کے میوے اور اناج اگتے ہیں۔ اب اگر درختوں کو لیا جائے تو درختوں کو دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس لکڑی کی تاثیر دیکھیں کہ وہ دیکھنے میں ایک لکڑی نظر آتی ہے، لیکن جب اس میں پھل لگتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھر ان کے ذائقے اور فرق جدا جدا ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی غذائیت بالکل ایک دوسرے سے فرق اور جدا جدا ہوتی ہے اور تاثیر بھی بالکل ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے لیے اس کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس کے وجود سے انکار کرنے والوں کو کیا اللہ کے یہ عظیم احسانات نظر نہیں آتے؟ یہ انسان جو اپنے آپ کو برتر اور توانا سمجھتا ہے اور اللہ کے وجود سے بعض مذاہب بالکل انکاری ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو اپنے نور سے پیدا کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ عظیم ذات ہے، بابرکت ذات ہے، برتر اور توانا ہے۔ اگر آدم کے تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آپ غور کریں، سوچیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک کن فیکون سے کھڑا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آدم کو جب تخلیق کیا اور آدم کے اندر روح کی تو فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اس کے سامنے جھک جاؤ۔ ایسے میں ابلیس جس نے کئی ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، وہ کہنے لگا کہ اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی نافرمانی کے صلے میں اس کو فرشتوں کی کیٹیگری سے باہر کر دیا اور اس سے باہر کہا کہ نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، بڑا رویا دھویا اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ مہلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، میں نے تجھے مہلت دی۔ اب وہ ہمیں طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے وہم، طرح طرح کے شکوک و شبہات اور بدیاں اور برائیاں کر کے انسان کو نیچا دکھانے کی کوشش میں
سرگرداں پریشاں ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے وہ کبھی بھی اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اس کے بہکانے میں نہیں آئیں گے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھوٹی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جب پیدا ہوئے اور جنت ان کے لیے تیار تھی، ہر چیز تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ خوش نہیں نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے بی بی حوا کو ان کی بائیں پسلی سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے وہ بی بی حوا جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، تم جو چاہو کھاؤ پیو، جہاں کہیں جاؤ، لیکن دیکھو اس درخت کے پاس بالکل نہیں جانا، اس درخت سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ اور وہ شجر ممنوعہ جو ہے گندم کا درخت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام قطعی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی جو ہے اس کا کھانا چاہتے تھے، لیکن شیطان لعین اپنی کارگزاریوں میں مصروف رہا اور اس نے آدم علیہ السلام کو تو نہیں وہ بہکا سکا، لیکن اس نے حضرت بی بی حوا کو جو ہے وہ جھانسا دیا اور ان کو کہا کہ تم دونوں اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ گے۔ بس اتنی بات سننی تھی۔ حضرت بی بی حوا لالچ میں آ گئی اور انہوں نے خود بھی وہ گندم کھائی اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی کھائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ لیکن حضرت بی بی حوا نے جب بہت اصرار کیا تو آپ نے وہ گندم کھا لی۔ گندم کا کھانا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں برہنہ ہو گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے شک آنے لگی، جلدی جلدی اپنے جسم کو جو ہے وہ پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ انجیر اور زیتون کے درخت کے پتوں میں اپنے پتے دیے جو انہوں نے اپنے جسم پر لگائے اور اپنے اعضاء کو ڈھانپا۔ اللہ پاک اس بات پر انتہائی ناراض ہوئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب تم یہاں جنت میں نہیں جا سکتے ہو، تمہیں جو ہے وہ اس جنت سے جانا ہوگا۔ اس بات پر حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے دھوئے، بڑا انہوں نے معافی مانگی، بڑا کیا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، تم نے میری روگردانی کی ہے، میرے حکم کو نہیں مانا، اب تمہیں ایک دفعہ یہاں سے جانا ہوگا، پھر میں تمہیں جو ہے وہ کسی وقت بلاؤں گا یہاں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے، اس قدر روئے کہ کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم پر پہلا کلمہ جو ہے وہ درج ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ روتے روتے ان کی نظر جب کلمہ شریف پر پڑی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس نام کا واسطہ جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے مجھے اس نام کا واسطہ دیا ہے جس کے لیے میں نے پوری دنیا، پوری کائنات، پوری ہر چیز جو ہے تخلیق کی ہے۔ میں نے تجھے
معاف کیا، لیکن ایک خاص مدت کے لیے تجھے زمین پر جانا پڑے گا، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی زمین پر اور بی بی حوا کو جدہ کے مقام پر جو ہے وہ اتار دیا، اور وہ کئی برسوں تک ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے اور نہ ان سے مل سکے۔ ایک بہت مدت دراز کے بعد ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو بڑی مشکل سے پہچانا، اور پھر وہ رہنے لگے، اور پھر جو ہے وہ یہ کائنات کا سلسلہ چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان دونوں کے ملاپ سے بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ملاپ سے جو ہے وہ اولاد آدم عطا کی۔ اولاد آدم جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ جو آج بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی شادی جو ہے وہ کل والے بچوں کے ساتھ، اور کل والے بچوں کی جو ہے وہ پرسوں والے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ ہوتی تھی، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم تھا ان کے لیے کہ تم نے جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کے جو ہے وہ نکاح کرنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کا بھی نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا کے ماں اور باپ کہلائے، اور تقریباً 960 سال وہ زندہ رہے، 960 سال تک وہ رہے۔ پہلے آدم علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام فوت ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بی بی حوا اس دنیا سے تشریف لے گئی، اور اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور انسان تخلیق ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آتے رہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت شیس علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں، حابیل اور قابیل ان کے بچے تھے، ان کی جو ہے وہ یہ تقریباً جو ہے قابیل کو حابیل نے جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ یہ میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت آپ کو یہ قصہ سناؤں گی کہ کس طریقے سے ہوا تھا۔ بہرحال آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ یہ دنیا کیسے تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات تخلیق کی ہے اس میں جو ظاہر ہو رہے ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم سب نہیں بھی ہوتے، کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، رشتے بھی نہیں ہوتے، تب بھی اللہ تو اللہ ہے، اللہ موجود رہتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس بات پر مضبوط رہنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی وحدانیت اس کے لیے سب سے بڑا کام ہے کہ وہ انسانوں سے، جنات سے، مخلوقات سے، ہر ایک سے وہ یہ باور کروا سکے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم جو ہے وہ تہہ دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میں جو ہے وہ ایسی ہے کہ نہ تو اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اس کا ثانی ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ
اس بارے میں بات کرتی رہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں جو نیو جنریشن ہے، نئی نسل کے بچے ہیں، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی اور اس میں ہونے والے مظاہر جو ہو رہے ہیں ان کا کیا منشا ہے، کیا مقصد ہے۔ اللہ حافظ۔